أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، رب کائنات نے قرآن مقدس میں انسانوں کی بھلائیوں کے لیے، انسان کی رہبری کے لیے، انسان کو اچھا بننے کے لیے ایسی آیتوں کو اور ایسی چیزوں کو اتارا ہے کہ انسان صحیح معنی میں اس میں غور کر لے تو انسانیت سمجھ میں آ جائے اور مقصد انسانیت سمجھ میں آ جائے کہ انسان کو انسان بنائے جانے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت انسان والی مخلوق کے ذریعے سے ساری مخلوقوں کے درمیان کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں، اس کو اللہ نے کیوں زبردست بنایا، اللہ نے کیوں اس کو اشرف بنایا، سب سے اونچا بنایا، سردار بنایا، سرتاج بنایا، بادشاہ بنایا، عقل مند بنایا، سمجھ میں آ جائے گا۔ الغرض، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا راستے سے ہٹا ہوا، اس سے بڑا ناسمجھ کون انسان ہو سکتا ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگ چکا ہو، بغیر کسی دلیل کے جو اللہ کے طرف سے اتری ہو، یعنی اللہ نے کچھ نہ کہا ہو، رسول اللہ نے اس کے متعلق نہ بتایا ہو، بس اپنے من کی سنا اور کرنا شروع کر دیا، نہ تحقیق کیا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے، صحابہ سے یہ بات پہنچی ہے، اللہ نے قرآن بغیر تحقیق کے زندگی میں کسی چیز کو لے آ جانا، اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا ناسمجھ انسان۔ ہم دنیاوی معاملات میں ہر چیز اتنی پوچھ لیا کرتے ہیں کہ بھائی اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا، لیکن اللہ کی سوری ہوئی جنت جو ہمارے لیے سوری ہے، اس کی محنتوں کے لیے ہم کسی سے نہیں پوچھے بغیر نہ سمجھی کے قدم اتنے بڑھا دیتے ہیں، جب یہ قدم رکیں گے اور جب ان قدموں کے لیے فیصلہ ہوگا کہ کہاں آگے بڑھنا ہے، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف، تب افسوس ہوگا۔ اردو میں محاورہ ہے، جب چڑیا چگ گئی کھیت تو افسوس کرنے سے کیا فائدہ، کھیت کا بندوبست پہلے ہی کر لینا چاہیے، کیڑے مکوڑوں سے، چڑیوں سے، اوپر کے پرندوں سے بچاؤ کے لیے سامان پہلے ہی کرنا چاہیے، کچھ اسباب کیا نہیں اور سارا کا سارا کھیت اکارت ہو گیا، اب افسوس کر رہا ہے کہ میرا پورا کھیت برباد ہو گیا۔ اسی طرح ہماری آخرت کی کھیتی ہے جسے ہم برباد کر رہے ہیں ناسمجھی میں، اپنے من کی سوچ کر، اپنی خواہشات کی پیروی کر کے، خواہشات کو فالو کر کے۔ اللہ فرمانے بڑا ناسمجھ اور گمراہ انسان، اضل کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العزت ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ ہماری بات اس کڑی سے جڑ رہی ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں کرتے، انسان ایسے کام کر لیتا ہے کہ خود مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ہدایت سب کے لیے ہے، اللہ کی جنت سب کے لیے ہے، اللہ کا قرآن سب کے لیے ہے، نہ ماننے والوں کے لیے کیا منوانا ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے کیا سمجھانا ہے۔ تو بھائی اللہ ظالم نہیں ہے، ہم ظالم ہیں، اللہ کی ہدایت اللہ نے عام کر رکھا ہے، ہم لینا چاہتے نہیں ہیں، اللہ کا قرآن سب کے لیے کھلا ہے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سب کے لیے عام ہے، ہم لینا نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ جو انسان اپنی من کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، فالو کرتا ہے خواہشات کو، اور دین میں نئی چیزوں کو داخل کرتا ہے، تو وہ ظالم ہے، ظالم۔ ایسے ظالموں کے لیے اللہ کے یہاں کوئی جگہ نہیں۔ ایک بات ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ہیں، اس امت کے سب سے بڑے رہنما ہیں، اللہ نے دین اور دنیا سب کا علم دے دیا تھا انہیں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی کہ شیطان کہتا ہے کہ میں امت محمدیہ یعنی ہم سب مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو میں نے گناہوں کو زیب و زینت سوار کر پیش کیا، ہر گناہ کو میں نے اتنا سوارا کہ ہر انسان آسانی سے گناہ کر سکتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج کی دنیا نہیں، اس زمانے کا شیطان جو جنت سے اتارا گیا اور اب تک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر گناہ کو سوار کر پیش کرتا ہوں تاکہ آسانی سے گناہ کر لے، لیکن امت محمدیہ میری پوری محنت کو بلکہ میری کمر کو توڑ دیتی ہے استغفار پڑھ کے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بندہ گناہ کر کے اللہ سے سچی توبہ کر لے۔ استغفار کا معنی کیا ہے؟ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ تو کوئی بندہ سچی نیت سے استغفر اللہ کا حقیقی معنی جان کر خدا سے لو لگا لے، شیطان کہتا ہے کہ میری محنت کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن شیطان کہتا ہے کہ میں امت محمدیہ کے اس کرتوت سے پریشان ہو کر میں نے چند چیزیں چھوڑ دی ان کے درمیان، اسے کہتے ہیں احوا، یعنی چند بدعتوں کو میں نے ایسا بنا دیا کہ لوگ اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل بات۔ شیطان نے کہا کہ میں چند گناہوں کو نیکی کی شکل میں پیش کر کے ان سے کروا رہا ہوں اور وہ خوش ہو کر رہے ہیں کہ بھائی میں نیک کام کر رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے کہا نہیں، رسول اللہ نے بتایا نہیں، قرآن اس سے خاموش ہے، حدیث اس کے متعلق کچھ نہیں بول رہی ہے، سارے علماء اس کے متعلق کبھی نہیں کچھ کہا، بس گڑھ لیا، اپنے سے گڑھ لیا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ جس طرح گزشتہ ٹاپک میں بات آئی تھی کہ واسطو کے ذریعے سے گھر بنائیں گے تو برکتیں آئیں گی، لکشمی آئیں گے، جس طرح غیروں کے عقیدے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ اس طرح کہ قرآن خوانی کا وجود کر لینا، کہ قرآن خوانی اجتماعی شکل میں کر لینا اور جو ہے یہ سمجھنا کہ برکتیں آ گئی، یہ بھی بدعت ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس طرح عقیدے میں اس کو شمار کر لینا کہ راستے سے بلی گزر گئی، اب ہمارا راستہ منحوس ہے، یہ بھی کہاں کس نے کہا ہے؟ وہ بلی ہے، اس نے کہاں دیکھا کہ آپ گزر رہے ہیں؟ اس کو بھی گزرنا تھا، آپ کو بھی گزرنا تھا، وہ گزر گئی، اب اس کو آپ منحوس سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا سفر بغیر نمازوں کے ہو رہا ہو، اس لیے ہمارا سفر منحوس ہو، ہم جو ہے لہو لعب میں اپنا سفر کر رہے ہوں، اس لیے ہمارا سفر منحوس ہو۔ ایک بلی بیچاری جانور ہو، کل قیامت کے دن مٹی بن جائے گی، اب اس کو جو ہے دوشی قرار دے رہے ہیں۔ الو گھر پہ بیٹھ گیا تو اب ساری نحوستیں اتر جائیں گی۔ بھئی ہمارے گھر قرآن کی تلاوتوں سے خاموش ہیں اور ہماری زندگیاں نمازوں سے خالی ہیں اور ہم خود جو ہے اللہ سے دور ہیں، اب بتاؤ کہ ایک الو اپنی نحوست کہاں تک پھیلائے گا؟ بلکہ کتاب ہے حیات الحیوان علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں لکھا ہے کہ الو میاں جو ہے تہجد گزار ہیں، مطلب وہ راتوں میں جاگتا ہے۔ تہجد کے معنی کیا ہے؟ تہجد کے معنی جاگنا، رات میں اٹھنا۔ اور قرآن کریم کہتا ہے کل شیء یسبح بحمد، کہ ہر چیز، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو جب الو رات میں جاگ رہا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، وہ نحوست نہیں پھیلا رہا ہے، وہ تو ہم نحوست اپنے پھیلا رہے ہیں۔ شیطان جو ہے گھاٹیاں باندھ رہا ہے، ہم فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں، شیطان کی 3 گھاٹیاں پڑ رہی ہیں ہمارے۔ الغرض تو الو کا بیٹھ جانا، اسے منحوس سمجھنا، بلی کا گزر جانا، اسے جو ہے راستے کو کاٹ دینا سمجھنا، کوے کا کائیں کائیں کرنا تو مہمان کی آمد سمجھنا، توے کے اوپر ہلکی سی جو ہے روشنی، بعض توے جو پہلے زمانے میں کیا ہوتے تھے، چولہوں پہ جلایا کرتے تھے، تو ان تووں پر جو ہے ہلکی سی روشنی ہوتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ اب مہمان آئے گا، اگر نہ آتا۔ اس طرح کی چپکلی کی آوازوں سے جو ہے نحوست کا نکال لینا، اور بہت ساری اتنی گنائے۔ حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام کے نام سے کتاب بنائی ہے کہ عوام کی غلطیاں کتنی ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا عقیقے کے وقت یہ سمجھنا کہ عقیقے کا گوشت نہ کھانا، حالانکہ عقیقے کا گوشت بابرکت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دین میں جو چیزیں نہیں ہیں اس کو کہنا، اس کو کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور شیطان کہتا ہے کہ میری کمر توڑ دیا تھا استغفار کرنے والوں نے، لیکن بدعت کو میں نے
بھیج دیا، اب لوگ جو ہے بدعت کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، رسول اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کو دین سمجھ رہے ہیں۔ میں یہ چند اشارے کر رہا ہوں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں خرافات امت میں پائی جا رہی ہیں، جس سے ہم خاموش ہیں، اور کب تک خاموش رہیں گے؟ کب تک نہیں بولیں گے؟ کب تک نہیں سوچیں گے؟ کب تک ہم یہ کہہ لیں گے کہ گھر کی ہماری نانی جو ہے ناراض ہو جائیں گی، گھر کی ہماری بڑی ناراض ہو جائیں گی؟ ایک حدیث آپ کو میں سناتا ہوں، حضرت سمعان بن نواس رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرمایا کہ یہ حدیث متواتر ہے، بڑی اونچی حدیث ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک طرف اللہ کی اطاعت، ایک طرف مخلوق کی ناراضگی، اللہ کو مانو، مخلوق کو بھاڑ میں جانے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو منوا کر اللہ کو چھوڑنا یہ کہاں کی؟ یہ تو بیوقوفی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑا ناسمجھ انسان ہے جو اپنی خواہشات کو پوری کر کے بغیر اللہ کے بھیجے ہوئے دلیل کو، خواہشات کو پوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے بھائیوں، یہ کڑوا سچ ہے، اسے ہمیں ماننا پڑے گا۔ دین سب کے لیے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ ومن یتبع غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین کو فالو کرو تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے۔ تو یہ چیزیں حقیقت ہیں، جو ہے بدعات کو اپنی زندگیوں سے نکالو، سکون سے رہو گے، عافیت سے رہو گے، مایوس کبھی نہیں ہوگے۔ ہم چند چیزوں پر اپنی امیدیں ٹکاتے ہیں، اسی لیے چیزیں ہمیں دھوکہ دیتی ہیں۔ اسی لیے ہماری ٹاپک ہے کہ دنیا پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، دنیا بے بھروسہ چیز ہے، دنیا کی کوئی چیز بھروسے کے لائق نہیں۔ حضرت خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 4 باتیں مشہور ہیں: کسی سے امید مت کرو، کسی پر بھروسہ مت کرو، کسی سے مانگو نہیں، اور کسی سے ڈرو نہیں۔ بس اس بات پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔